قرآن مجید کا سورہ نمبر 77 سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 77 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 33 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اسی سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے مرسلات رکھا گیا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے مسلسل بھیجے جانے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور عربی میں مرسلات کسی کی طرف سے بھیجی گئی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں قیامت سے پہلے کا منظر بیان ہوا ہے۔ وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائیں گے اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، اولین و آخرین سب جمع کر لیے جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور فیصلے کا وقت قریب آئے گا۔ انسان اس ہولناک منظر کا تصور بھی کرے تو گناہ کی ہمت نہ کرے، اور آج کے مسلمان کی حالت اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے قیامت کا اقرار تو کر لیا ہے لیکن کبھی اس کی ہولناکی کا تصور نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ آیت نمبر 20 میں حقیر پانی کی تعبیر یہ بتانے کے لیے ہے کہ اے انسان، تم اپنے ماضی پر نظر رکھو اور اپنی حیثیت اور قیمت کا اندازہ کرو، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اولاد آدم کو فخر سے کیا سروکار جس کی ابتدا نطفہ نجس پانی اور انتہا مردار ہے۔ آیت نمبر 30 میں 3 گوشے والے سائے کا ذکر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کا دھواں مجرمین کو 3 طرف سے گھیرے گا، سامنے، دائیں طرف اور بائیں طرف سے۔ جو شخص سورہ مرسلات کی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالی کے لیے شرک کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا۔ ہواؤں کی قسم جو پہلے دھیمی چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا۔ پھر زور پکڑ کے آندھی ہو جاتی ہیں، والناشرات نشرا۔ اور بادلوں کو ابھار کر پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا۔ پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا۔ پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں عذرا او نذرا۔ تاکہ حجت تمام ہو اور ڈرایا جائے۔ انما توعدون لواقع۔ کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ پھر جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۔ اور جب پہاڑ روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ۔ اور جب پیغمبر لوگ ایک معین وقت پر جمع کیے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ پھر بھلا ان باتوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ۔ اور تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے پچھلوں کو بھی چلتا کریں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔
ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی منی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناه في قرار مكين پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ مقام رحم میں رکھا۔ إلى قدر معلوم ایک معین وقت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا تو ہم کیا اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ أحياء وأمواتا زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور اس میں اونچے اونچے اٹل پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں۔ لا ظليل ولا يغني من اللهب جس میں نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچائے گا۔ إنها ترمي بشرر كالقصر اس سے اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے محل۔ كأنه جمالة صفر گویا سرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے۔ ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر معذرت کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلوں کو اکٹھا کیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون تو اگر تمہیں کوئی داؤ کرنا آتا ہو تو آؤ چل چکو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک پرہیزگار لوگ درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ وفواكه مما يشتهون اور چشموں اور میووں میں جو انہیں مرغوب ہوں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو، مبارک۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون جھٹلانے والو چند دن چین سے کھا پی لو، تم بے شک گناہگار ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی مٹی خراب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟